بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ اس 7 سالہ ابتدائی زندگی میں وہ کس طرح سلطان بن گئے، اور ساتھ ہی ان کے دور حکومت کو بھی بیان کریں گے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں اور سلجوقی سلطنت کے وسیع تناظر میں تغرل 3 کی قیادت کی پیچیدگیوں اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں۔ تغرل سون 7 سال کا تھا جب اس نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ جہان پہلوان نے اچھا سلوک کیا، جو سلطنت کا مؤثر حکمران رہا، اور اس کے بھائی مظفر الدین قزل ارسلان عثمان کے تبریز میں اس کا سربراہ متحد بنایا گیا، جو کہ اتباع بھی تھا۔ نصر الدین ابو بکر جہاں پہلوان کے بیٹوں میں سے ایک جہان پہلوان صلاح الدین کے حملے کو روکنے میں کامیاب ہو گیا، جو جھیل وان تک آگے بڑھ چکا تھا۔ لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ اخلت کے حکمران سبتوین نے محمد جہاں پہلوان کی حکمت کو قبول کر لیا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ 1186 میں جہاں پہلوان کی موت کے بعد مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو گورنر مقرر کیا تھا۔ ابو بکر نے آذربائیجان اردن پر حکومت کی، ازبیک کو حکمتان پر حکومت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اناچ سونکر یعنی کی بیٹی کے بیٹے کنوش محمد اور امیر عمران عمر نے حکومت کی۔ اصفہان اور مغربی فارس کے کچھ حصے میں اپنے چچا قزل ارسلان کی نگرانی میں اس کی خلافت کی گئی۔ انہوں نے قزل ارسلان کی اطاعت کرنے اور تغرل 3 کی بغاوت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ جب جہاں پہلوان کا انتقال ہو گیا تو قزل ارسلان نے اپنا عہدہ سنبھالا، جس کا مقابلہ ان کے بھائی کی بیوہ اناچ خاتون نے کیا، جو چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا قتال اناچ محمد اپنے والد کی جگہ لے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بے اولاد قزل ارسلان اپنے پسندیدہ ابو بکر کو اپنا امیدوار نامزد کر دے۔ وارث تغرل، جس نے قزل ارسلان کی طرف سے ملنے والے سخت سلوک سے ناراضگی ظاہر کی، باغیوں میں شامل ہو گیا۔ اس تنازع کے اور قزل ارسلان کو محمد بن کی مدد کرنے مکمل طور پر تغرل 3 سے روک دیا۔ بہرام شاہ کرمان کا آخری سلجوقی سلطنت، جسے 1186 میں خراسان سے نکلنے کے اوغوز باغیوں نے کرمان سے بھگا دیا تھا۔ باغی فوج زنجان اور مراکہ کے امیروں معاملوں کو سربراہ کمال آیا، اور اناچ خاتون کے شوہر سیف الدین روس کی فوجوں پر مشتمل تھی، جبکہ خود کو غزل کو ترکمانوں کے خاصی حامیت حاصل تھی، اور ان کی مشترکہ فوج نے کچھ جھڑپوں کے بعد قزل ارسلان کو ہمدان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تغرل نے 1187 میں 2 سفارتی منصوبے شروع کیے۔ اس نے باوید حسام الدولہ اردشیر سے مدد کی درخواست کرنے کے لیے مازندران کا سفر کیا اور اس سے فوجیں وصول کی، اور تغرل نے خلیفہ النصیر کو بغاوت کرنے کی پیغامات کے بھی بھیجے، جس میں اس نے سلجوق سلطنت کے محل کی بحالی کے لیے کہا، بغداد میں اس کے لیے، لیکن خلیفہ نے محل کو مسمار کر دیا، اور پھر قزل ارسلان کو امداد بھیجی، جو خلیفہ کا ولی بننے پر راضی ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے وزیر جلال الدین عبید اللہ کے متحد 15,000 کی فوج بھیجی۔ یونس، جس نے 1188 میں قزل ارسلان کی فوج کے لیے آنے کا انتظار کیے بغیر ہمدان پر حملہ کیا، اس سے شکست ہوئی اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ تغرل نے اپنے دائیں بازو کی ٹوٹنے کے بعد دشمن کے مرکز کو چارج کر کے فتح کر لیا، لیکن فتح تھی کیونکہ تغرل کی فوج کو شدید نقصان ہوا۔ جنگ میں اس کے بعد سلطان نے اپنی انتظامیہ میں اصلاحات کرنے اور دستیاب وسائل کے ساتھ حکمت عملی کو مربوط کرنے کی کوشش کی، لیکن افواج کی کمان پر تنازع کے سلسلے میں اس کا عجلت پسندانہ رویہ سیف الدین روس اور سلطان کی کئی مخالفین کو پھانسی دینے کا باعث بنا، اور اس کے اتحادیوں کا اتحاد۔ تو دوستو،
بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں مملوک سلطنت کی تاریخ کو بیان کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔